شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بشهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى طريق التقوى والإحسان، أما بعد. ناظرین کرام، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی مہینے میں روزے فرض کیے گئے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ روزہ عبادت ہے، اور عبادت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق ادا نہ کی جائے۔ اس لیے آج کی نشست میں ہم روزے کے احکام سے متعلق ایک اہم گفتگو کریں گے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئیے ان باتوں کو 10 نکات کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، منہ میں موجود لعاب کو نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے منہ میں جتنا بھی لعاب ہو، اگر اسے نگل لیا جائے تو یہ روزے کو باطل نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آئے، ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر، اگر روزے دار اپنے لعاب کو نگل لیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو لعاب کو نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات، اگر کسی کو خود بخود وامٹنگ آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر موجود ہے۔ وہ فرماتے، اذا قاء فلا یفطر انما یخرج ولا یولج، جب روزے دار کو وامٹنگ آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وامٹنگ آنے سے کوئی چیز باہر آ رہی ہوتی ہے، اندر نہیں جا رہی ہوتی۔ اور جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، من زرعہ القی فلیس علیہ قضاء، جس شخص کو خود بخود وامٹنگ آ جائے تو اس پر روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یاد رکھو، ومن استقاء عمدا فلیقضی، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر وامٹنگ کی تو اسے چاہیے کہ اس روزے کی قضا دے، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ تیسری بات، روزے دار مسواک کر سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے ذائقے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ ذائقہ محسوس ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آئے۔ وہ فرماتے، لا بأس بالسواک الرطب، روزے دار کے لیے تازہ مسواک استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے ان سے کہا، لہو طعم، تازہ مسواک کا تو ذائقہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے، والماء له طعم وانت تمضمض فيه، اگر کہیں کھارا پانی ہو تو پھر تو پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، حالانکہ تم وضو کرتے ہوئے اس سے کلی کرتے ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم ما لا احصی او اعد، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، اس لیے روزے دار مسواک بھی کر سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ، روزے کی حالت میں وضو کے دوران نوز میں پانی چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ناک میں پانی زیادہ زور سے نہیں کھینچنا چاہیے کہ کہیں پانی ناک کے ذریعے حلق میں نہ پہنچ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، وضو کے دوران ناک میں اچھی طرح اوپر تک پانی چڑھایا کرو، سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ جب روزہ رکھا ہو تو پھر ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ نہ کرنا،
اور اگر غلطی سے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی حلق تک پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آئے، وہ فرماتے ان استنصر فدخل الماء فی حلق لا بأس ان لم یملک، اگر کوئی روزے دار وضو کے دوران نوز میں پانی چڑھائے اور بغیر ارادے کے پانی اس کے حلق تک پہنچ جائے تو اس میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بشرط یہ کہ وہ اس کو روکنے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ پانچواں نکتہ، روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن لگوانا جائز ہے جس کا مقصد خوراک یا جسمانی قوت کی فراہمی نہ ہو، جس کا اثر براہ راست معدے تک نہ پہنچتا ہو، جیسے درد کو کم کرنے، بخار یا کسی بیماری کے علاج کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے، اسے روزہ نہیں توڑتا۔ اس لیے ضرورت کے وقت ڈاکٹر سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ انجیکشن جسم کو قوت فراہم کرنے والا یا معدے پر اثر انداز تو نہیں ہوتا۔ چھٹا نکتہ، روزے کی حالت میں حجامہ سینگی لگوائی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں احتجم النبی وهو صائم، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی۔ ساتواں نکتہ، روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یر انس والحسن وابراہیم بالکحل للصائم بأسا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن بصری اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہما روزے دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح روزے دار کان میں ڈراپ ڈال سکتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نوز میں دوائی نہیں ڈالی جا سکتی، اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک کا راستہ براہ راست حلق اور پھر معدے تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے مریض کو خوراک یا دوائی ناک کے ذریعے کھانے کی نالی تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت بھی ناک میں زور سے پانی کھینچنے سے منع فرمایا اور فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، وضو کے دوران نوز میں اچھی طرح اوپر تک پانی چڑھایا کرو سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ اگر روزہ رکھا ہے تو پھر ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ نہ کرنا۔ اس لیے روزے دار آنکھ میں ڈراپ یا سرما لگا سکتا ہے، کان میں ڈراپ بھی ڈال سکتا ہے، لیکن نوز میں وہ کوئی دوائی نہیں ڈال سکتا، اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ آٹھواں نکتہ، روزے کی حالت میں سٹیم بھاپ لی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اثرات معدے تک نہیں پہنچتے اور یہ کوئی خوراک نہیں ہے، روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، اس لیے علاج کی غرض سے بھاپ لینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نوواں نکتہ، کھانا پکاتے وقت نمک یا ذائقہ چیک کرنا مقصود ہو تو روزے دار ہانڈی یا سالن چکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ حلق میں نہ اترے اور اسے فوراً تھوک دیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کر آئے، وہ فرماتے ہیں لا بأس ان يتطعم القدر او الشیء، ہانڈی یا کسی چیز کو چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ اسے نگلا نہ جائے، اسے باہر تھوک دیا جائے۔ 10واں نکتہ، اگر روزے دار بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح الجامع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب، جب کوئی روزے دار بھول جائے اور بھول کر کچھ کھا پی لے فلیتم صومہ، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا لا قضاء علیہ ولا کفارۃ، اس پر نہ تو اس روزے کی قضا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ، کوئی فدیہ ہے۔ فإنما أطعمه اللہ وسقاه، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث کہتی ہے فإنما هو رزق رزقه اللہ، یہ تو وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی نیت کے بغیر اسے عطا کیا ہے۔ اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، چونکہ اس شخص نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تو شریعت مطہرہ نے
اس کی اس غلطی کو معاف کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی اہم ہے، اگر کوئی بھول کر کھا پی رہا ہو تو اسے یاد دلانا چاہیے، جس طرح کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو یاد کروایا کرتے تھے۔ مسند احمد میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، مطرنا بردن، ایک بار اولوں کی بارش ہوئی، اس وقت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، فجعل یأکل من، وہ ان اولوں کو اٹھا کر کھانے لگے۔ ان سے کہا گیا اتأکل وانت صائم، ابو طلحہ کیا آپ روزے کی حالت میں کھا پی رہے ہیں؟ انہیں یاد کروایا گیا، تو گویا صحابہ کرام ایک دوسرے کو یاد کروایا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن الکبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اصائم انت، کیا آپ روزے سے ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں میں روزے سے ہوں۔ پھر جب ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ہمارے سامنے کھانے کے پیالے لائے گئے تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کھانے لگے، فحرکت اذکرہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا تاکہ انہیں یاد دلاؤں کہ آپ تو روزے سے تھے۔ اسی طرح المحلہ میں عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے، استسقى عبداللہ بن عمر وهو صائم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی حالت میں پانی مانگا، حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ میں نے کہا الست صائما، کیا آپ روزے سے نہیں ہیں؟ یہ سن کر انہیں یاد آ گیا تو فرمانے لگے اراد اللہ ان یسقینی فمنعتنی، اللہ نے تو چاہا تھا کہ مجھے پلا دے، یعنی میں بول کر پی لوں، لیکن تم نے مجھے روک دیا۔ اس لیے ناظرین کرام، اگر کوئی بول کر کھا پی رہا ہو اسے فوراً ٹوکنا چاہیے، یاد دلانا چاہیے، تاکہ عبادت کی حرمت برقرار رہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمارے روزوں ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔